گرامر میں اس کے قواعد کو یکجا اکٹھا کیا جاتا ہے. ہر زبان کے قاعدے ہیں، بولنے کے، لکھنے کے، استعمال کے الفاظ کے ان قواعد کو، ضابطوں کو ایک جگہ اکٹھا کرنا، جمع کرنا تاکہ دوسرے پڑھ کے ان کا خیال رکھیں، اس کو ادب کہتے ہیں. بس عربی ادب یعنی عربی زبان کے، عربی گرامر کے قاعدے، ضابطے جنہیں یکجا کر کے بتایا جائے، تعلیم دی جائے دوسروں کو، یا اسے استعمال کے وقت عمل کریں ان کے اوپر. یہی اردو ادب اور دوسری زبانوں کا ادب ہے. یہ سب لغوی معنی کے لحاظ سے ہے. لیکن وہ ادب جو ابھی ہمارے مد نظر ہے، ادب بعنوان سیرت، یہ خصوص انسان کے لیے ہے. اور وہ ہے کہ انسان کے اعمال، انسان کے افعال، جو بھی فعل انسان سے سرزاد ہوتا ہے کسی طرح کا بھی، خواہ وہ فعل انسان اپنے اعضاء و جوارح کے ساتھ، زبان کے ساتھ، ہاتھ پاؤں کے ساتھ انجام دے، نگاہوں کے ساتھ وہ فعل انجام دے، یا وہ فعل اندرونی اعضاء کے ساتھ انجام دے، روح کے ذریعے انجام دے، دل کے ساتھ انجام دے. جیسے سوچنا ہے، جیسے فکر کرنا ہے، غور کرنا ہے، یا غمزدہ ہونا ہے، خوشحال ہونا ہے، یہ روح کے افعال ہیں. اعضاء و جوارح سے انسان ان افعال کو انجام نہیں دیتا. یا مثلا نیت کرنی ہے، عبادت کرنی ہے، تفکر کرنا ہے، یہ سارے اندرونی یا روح کے افعال ہیں. ان سارے اعمال میں وہ قاعدے اور ضابطے اور حدود جو ان افعال کو مزین کریں، ان افعال کی زینت بنیں، اور ان اعمال کو اپنی اغراض کے لیے آمادہ کریں، ان قاعدوں کو ادب کہتے ہیں. جس طرح سے الفاظ کے قاعدے ہیں، مثلا گرامر کے قاعدے ہیں، وہاں پر بھی وہ قاعدے لفظ سے حاصلہ غرض، یا لفظ جس غرض کے لیے استعمال ہوتا ہے اس غرض کے قریب تر کر دیتے ہیں. یہ قاعدے مثلا معنی و مفہوم سمجھنا ان آداب کی وجہ سے آسان ہو جاتا ہے. اسی طرح انسانی اعمال، انسانی افعال، خواہ وہ جسمانی ہوں، اعضاء و جوارح کے ذریعے سے ہوں، یا روح و دل و قلب کے ذریعے سے انسان سے عمل سرزاد ہوتا ہو، ان کے کچھ ضابطے ہیں، قاعدے ہیں، صفات ہیں ان افعال کی. بعض اوقات وہ افعال ان صفات کے بغیر انجام پاتے ہیں. مثلا مثال کے ساتھ سادہ سی مثال دوں تاکہ مطلب واضح ہو. کھانا کھاتا ہے انسان، کھانے کو چبانا ایک فعل ہے انسان کا، یا کھانا کھانا فعل ہے انسان کا. یہ کھانا دو طرح سے کھایا جا سکتا ہے، ایک یہ کہ چبائے بغیر کھائے انسان، اور ایک یہ کہ اس کو خوب چبائے، خواہ نرم ہو یا سخت ہو، جو بھی ہو، خوب چبا کے کھائے اس کو. بس دو طرح سے انسان خوراک کو، غذا کو اپنے معدے میں منتقل کر سکتا ہے، چبا کے، چبائے بغیر. اگر چبائے بغیر کھائے تو بھی کھانا ہے، یہ فعل ہے اس کا، کھانا کھا لیا اس نے. چبا کے کھائے تو بھی کھانا کھا لیا اس نے. لیکن کھانا کھانے کا جو مقصد ہے وہ ایک صورت میں حاصل ہوتا ہے، دوسری صورت میں حاصل نہیں ہوتا. اگر انسان کھانا چبا کے کھائے، کھانا کھانے کا مقصد حاصل ہوتا ہے، یعنی یہ کھانا ہضم ہوتا ہے اور اس کی غذائیت انسان کے جسم میں منتقل ہو جاتی ہے، خون میں چلی جاتی ہے. اگر چبائے بغیر کھائے، خوب یہ جس طرح سے کھایا تھا انسان نے، معدے کے کچھ حصے کو خراب کرتے کرتے یہ سارا تف ہو جاتا ہے، نکل جاتا ہے انسان کے بدن سے، بغیر اس کے کہ غذائیت انسان کے جسم میں منتقل ہو. بس یہ کام ہے جو انسان انجام دیتا ہے، فعل ہے انسان کا، عمل ہے. اور اس عمل کی دو صورتیں ہیں، چبا کے کھانا، چبائے بغیر کھانا. چبانے سے غرض بھی حاصل ہوتی ہے، مقصد بھی حاصل ہوتا ہے کھانے کا. چبائے بغیر کا مقصد حاصل نہیں ہوتا. اس وجہ سے چبا کے کھانے کو ادب کہیں گے. کھانے کے آداب میں سے یہ کہ چبا کے کھایا جائے. اس مثال سے ادب کا مفہوم بھی روشن ہو جاتا ہے ساتھ. چبا کے کھانا ایک قاعدہ ہے، ضابطہ ہے، یہ ایک صفت ہے، کھانے کی صفت ہے. لیکن ایسی صفت ہے جس سے فعل میں حسن بھی پیدا ہوتا ہے،
یعنی ہمارے کام میں حسن پیدا ہوتا ہے، اس کے اندر زیبائی پیدا ہوتی ہے، موزونیت اس کے اندر پیدا ہوتی ہے اس فعل کے ذریعے سے یا اس صفت کے ذریعے سے۔ اور دوسری خصوصیت یہ ہے کہ اس فعل کے اندر موجود مقصد بھی انسان کو مل جاتا ہے۔ پس ادب صفت کو کہتے ہیں، فعل کی صفت کو کہتے ہیں یا عمل کی صفت کو کہتے ہیں، اور اس صفت کے دو کام ہیں عمل کے اوپر، ایک عمل کو حسین بنانا، زیبا بنانا، خوبصورت بنانا، موزوں بنانا، اور دوم اس عمل کو مقصد کے لیے آمادہ کرنا۔ مقصدیت کا حصول بھی اسی صفت کا کام ہوتا ہے، جس طرح اس مثال سے آپ کی خدمت میں اشارہ کیا۔ یا مثلا فرض کر لیں کہ آپ کسی تک اپنی بات منتقل کرنا چاہتے ہیں، لکھتے ہیں آپ، خوب یہ لکھائی آپ کا فعل ہے، اس لکھائی کو دو طرح سے انجام دیا جا سکتا ہے، بدخط اور خوش خط۔ بدخط لکھیں تو بھی لکھ دیا آپ نے جو لکھنا تھا، خوش خط لکھیں تو بھی لکھ دیا، لکھائی فعل انجام پا گیا ہے۔ لیکن خوش خط لکھا ہے تو اس نے لکھائی میں حسن پیدا کیا ہے، زیبائی و خوبصورتی پیدا کی ہے، اور دوسرا یہ کہ یہ لکھائی جس مقصد کے لیے لکھ رہے تھے وہ مقصد بھی حاصل ہو رہا ہے۔ اگر آپ بدخط لکھیں، آپ نے اپنی گردن سے اتار دیا، میں نے لکھنا تھا لکھ دیا ہے، وہ پڑھا نہیں جاتا، آپ کہیں میں ذمہ دار نہیں ہوں اگر پڑھا نہیں جاتا۔ جس طرح ڈاکٹر لکھتے ہیں اس کو کوئی اور نہیں پڑھ سکتا، اس کے لیے اسپیشل کورس کرنا پڑتا ہے ڈاکٹروں کے خط کو پڑھنے کے لیے۔ وہ کہتے ہیں ہم نے لکھ دیا ہے، نہیں پڑھا جاتا تو یہ ہمارا قصور نہیں ہے۔ لکھائی کا مقصد یہ ہے کہ اپنا ما فی الضمیر دوسروں تک پہنچائیں، اپنے دل کی بات دوسروں تک پہنچائیں۔ آپ دوسروں تک دل کی بات پہنچانا فقط لکھنے سے حاصل نہیں ہوتی، اس کے اندر خوبصورتی بھی ہو، حسن بھی ہو، بس وہ خوش خطی ادب ہو جائے گا لکھنے کا۔ لکھنے کے آداب ہوں گے کہ آپ نقطہ کہاں ڈالیں، کاما کہاں ڈالیں، اس میں رکیں کہاں، نیا جملہ کہاں سے شروع ہو، نیا پیراگراف کہاں سے شروع ہو، کون سی چیزیں انڈر بریکٹ ہوں، کون سی انڈر لائن ہوں۔ یہ سارے آداب ہیں لکھائی کے جو پڑھنے والے کو مقصد کے لیے آمادہ کر دیتے ہیں، یا اس خط کو، اس عبارت کو شخص کے لیے آمادہ کر دیتے، اس لیے یہ آداب ہیں لکھائی کے۔ ہماری جو قدیم حوزے کے نصاب کی چھپی ہوئی کتابیں ہیں ان میں یہ چیزیں اصلاً مراد نہیں کی جاتی، نہ کوئی کاما ہوتا ہے، نہ کوئی فل سٹاپ ہوتا ہے، نہ اس میں کوئی پیراگراف ہوتا ہے۔ جیسے دیکھا مقاصد پرانی لکھی ہوئی جو ہے وہ 600-700 صفحے کی کتاب ہے، مثلاً 600-700 صفحے کی کتاب ایک پیراگراف ہے، ایک ہی جملہ ہے، کہیں فل سٹاپ نہیں ہے، کہیں اس میں کاما بریکٹ نہیں ہے، کچھ بھی نہیں ہے اس میں۔ خوب کتنی دشواری ہوتی ہے پڑھتے ہوئے کہ مطلب کہاں سے شروع ہوا، ختم کہاں ہو رہا ہے۔ اسی کتاب کو ابھی نئے ورژن میں انہوں نے اچھے طریقے سے پرنٹ کیا ہے، اب بہت خوبصورت ہے، اب پتہ چلتا ہے کہ مطلب شروع کہاں سے ہوتا ہے، مطلب ختم کہاں پہ ہو رہا ہے، نئی بات کہاں سے شروع ہو رہی ہے، پرانی بات کہاں تک چل رہی ہے۔ یہ سارا یعنی آداب جب انہوں نے ڈالے اسی کتاب میں تو اب اس کتاب کے حسن میں اضافہ ہو گیا ہے، اسی کتاب کی مقصدیت میں اضافہ ہو گیا ہے۔ اب پڑھنے والے کو، طالب علم کو بہت آسانی ہوتی ہے اس کتاب کو پڑھنے میں، بجائے اس کی جو ہاتھ سے لکھی گئی تھی اور ایک شاہکار تھا مثلا ہینڈ رائٹنگ کا۔ خوب، پس آداب انسانی افعال کے ان قواعد و صفات کا نام ہے جن کی وجہ سے انسانی اعمال میں حسن پیدا ہوتا ہے۔ دوم، جن کی وجہ سے انسانی اعمال کا مقصد حاصل ہوتا ہے۔ اگر یہ آداب نہ ہوں تو ہمارے اعمال حسین بھی نہیں ہوں گے، زیبا بھی نہیں ہوں گے، اور دوم بے مقصد ہوں گے۔ ہماری جو کوششیں ضائع چلی جاتی ہیں، اسے کہتے ہیں نا محنت ساری ضائع چلی گئی، اتنا کوشش کی تھی، اتنا کام کیا تھا بزنس بڑھانے کے لیے، شروع کرنے کے لیے، تعلیم کے لیے، فلاں کے لیے، امتحان کے لیے، اتنا تھکا میں، اتنی جان ماری میں نے، سب ضائع گیا۔ اب کیوں ضائع گیا؟ آیا محنت نہیں کی؟ نا، خوب محنت کی آپ نے، پیسہ خوب لگایا ہے آپ نے، ٹائم خوب دیا ہے آپ نے، پھر کیوں یہ حاصل نہیں ہوا؟ نتیجہ کیوں حاصل نہیں ہوا؟ نتیجہ اس لیے حاصل نہیں ہوا کہ آداب کا خیال نہیں رکھا آپ نے، اور نتیجہ آداب سے ملتا ہے، مقصد آداب سے حاصل ہوتا ہے، نہ اعمال سے۔ لہذا
خداوند تبارک و تعالیٰ نے بھی ہم سے فقط اعمال طلب نہیں کیے، اعمال خالی، اعمال بے ادب، بے ادبانہ اعمال، آداب سے خالی عمل ہم سے نہیں مانگا گیا، ان آداب کا کوئی فائدہ نہیں ہے۔ مثلا فرض کر لیں کہ اگر ہم ایک ہی مقصد، عمل کا ایک مقصد ہے کہ انسان عمل کرنے والا جنت چلا جائے، جنت فقط عمل نہیں پہنچاتا، عمل کا ادب انسان کو جنت پہنچاتا ہے، ورنہ تنہا عمل سے کہیں بھی نہیں پہنچتا انسان۔ اسی لیے بعض اعمال مشترک ہیں مسلمان اور غیر مسلمان کے، مومن اور غیر مومن کے ایک جیسے اعمال انجام دیتے ہیں، لیکن وہ ایک عمل کے ذریعے سے مقصد تک پہنچتا ہے، دوسرا اسی عمل کے ذریعے سے کسی مقصد تک نہیں پہنچتا۔ کیوں نہیں پہنچتا؟ چونکہ اس کے آداب اس نے مراعات نہیں کیے، یا آداب کا اس نے خیال نہیں رکھا۔ پس ادب مفہوم واضح ہو گیا ابھی ہمارے لیے کہ ادب عمل کے اس وصف کا نام ہے جس کی وجہ سے دو خصوصیتیں عمل میں حاصل ہوتی ہیں، حسن، موزونیت، زیبائی اور مقصدیت۔ اور یہ تمام اعمال کے لیے ہیں، یعنی جتنی بھی اعمال انسان سے تصور کر سکتے ہیں آپ، میں نے مثال بھی دی، اندرونی، بیرونی، روح کے اعمال، دل کے اعمال، اعضاء و جوارح کے اعمال، یا مثلا انفرادی اعمال، اجتماعی اعمال، سماجی اعمال، عبادتی اعمال، جیسا بھی عمل انسان انجام دے، ان اعمال کے کچھ قاعدے اور ضوابط ہیں۔ اب اس تناظر میں یہی حدیث جو آپ کی خدمت میں آغاز میں اشارہ کیا کہ خداوند تبارک و تعالیٰ نے جن ہستیوں کو ہمارے لیے سنوارا ہے، بہت یہ نہیں کہنا چاہیے خدا کی، یہ انسانی اعمال کو خدا کی طرف نسبت نہیں دینی چاہیے، لیکن ہم اپنی ادبیات میں اگر گفتگو کریں تو یہ کہیں کہ خدا نے بہت محنت کی ہے ہماری ہدایت کے لیے، بہت محنت کی اللہ تعالیٰ نے۔ محنت بے معنی کہ یوں نہیں ہے کہ ایسے ہی ایک کتاب جیسے ہم لکھ کے چھاپ دیتے ہیں، جا کے پریس میں دے دیتے ہیں، اس کو چھاپ دو، اور پڑھنے والوں کو کتنی تکلیف ہوتی ہے پڑھتے ہوئے۔ خداوند تبارک و تعالیٰ نے جب کتاب اتاری ہے، اس کتاب اتارنے میں کن کن چیزوں کا خیال رکھا ہے، یا جس شخصیت کو کتاب دی ہے کہ یہ آپ لے جائیں بشریت کی ہدایت کے لیے، یوں نہیں تھا کہ جیسے ہم ایک خط لکھتے ہیں پھر باہر نکلتے ہیں دروازے سے، جو سامنے آدمی ملے اسے کہتے ہیں یہ خط لے جاؤ فلاں کو پہنچا دینا۔ اس طرح سے نہیں ہوا کہ خدا نے ایک کتاب لکھی یا کتاب تیار کی، تیار کر کے نگاہ کی، جبریل سامنے نظر آ گئے، جبریل کو دے دی کہ یہ جا کے جو پہلا آدمی نظر آئے اس کو جا کے دے دینا، اور جبریل نے آ کے پیغمبر اکرم کو دے دی۔ نہ خیر، کتاب کی تیاری میں الگ محنت کی ضرورت تھی، جبریل بنانے میں ایک الگ محنت کرنا پڑی، اور سب سے زیادہ محنت رسول بنانے میں کرنا پڑی۔ جبریل بنانا بہت آسان ہے، رسول بنانا زیادہ مشکل ہے۔ جس طرح حضرت زکریا کو تعجب ہوا کہ اس بڑھاپے میں میرا بچہ کیسے ہوگا، درالی کہ میری عورت پہلے جب جوان تھی تو اس وقت بھی بانجھ تھی، وہ بانجھ اس عورت کو کہتے ہیں جس میں صلاحیت نہ ہو بچہ پیدا کرنے کی، عاقر عربی زبان میں، وامراتی قانت عاقرہ، یہ عورت جوان جب تھی تو اس میں صلاحیت نہیں تھی بچے جننے کی، تو اب تو بوڑھی بھی جائسہ بھی ہو گئی ہے، یہ اب کیسے بچہ پیدا ہوگا؟ تو خداوند نے فرمایا کہ زکریا بنانا زیادہ مشکل ہے، زکریا سے بچہ بنانا زیادہ آسان ہے۔ ہم اپنے آپ کو دیکھو، آپ کچھ بھی نہیں تھے، ہم نے زکریا بنا دیا، تو کچھ بھی نہیں تھے، لم تک شیء، تم شے بھی نہیں تھے، خوب اس سے ہم نے تمہیں شے بنایا، پھر اس سے تمہیں ہم نے بچہ بنایا، انسان بنایا، اور زکریا بنایا، قابل ذکر۔ اور آج زکریا تعجب